ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ راتوں رات جمہوریت کا پودا جو ہے وہ پروان چڑھ گیا ہو؟ لوگ آغاز کرتے ہیں, جمہوریت ایک چھوٹے پودے کی مانند ہے, لوگوں کا رویہ جمہوریت ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اگر ڈاکہ پڑتا ہے, آپ دیکھیں ڈور ناک ہوتی ہے اور اندر سے بچہ کہتا ہے ابو جان نے کہا ہے کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے. یہ ہمارا رویہ ہے. رشوت, بے ایمانی اور جو ہے دغا بازی, یہ پاکستانی کلچر کا حصہ ہے. اگر آرمی آ جائے, ڈکٹیٹرشپ ہو, یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت ہو, افراد تو وہی ہوتے ہیں, ڈی ایس پی وہی, ایس پی وہی, پٹواری وہی, تو وہ لوگ تو وہی ہیں. یہ بتائیں کہ اس کے اندر حکمران جو ہے اس کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ حکمرانوں نے ایک سسٹم دینا ہوتا ہے, اور وہ سسٹم جو ہے وہ سسٹم لوگوں کے اندر وہ ڈلتا ہے. اسٹیٹ کا کردار میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ان کا کردار جو ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے. وہ ایسی تربیت کرتے ہیں عوام کی, ایسے مواقع مہیا کرتے ہیں, ایسے ان کی تربیت کے انسٹیٹیوشن ایسے مہیا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے یا اس طرح کے ان کے خلاف نہیں اٹھتے, اور اس طرح کی کسی معاملات کے اندر وہ پڑھتے نہیں ہیں. اب اس میں سارا کا سارا رول تو ہے ہی حکومت کا. اب اگر وہاں پر آپ کا یہی سسٹم ہو کہ اوپر سے جو آنے والا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, جو وہاں پر آپ جس کو الیکٹ کرتے ہیں الیکشن کا پروسیس جھوٹا ہے, آپ اس کے اندر جو پرائم منسٹر آ رہا ہے وہ جو ہے وہ دھاندلی کے ساتھ آ رہا ہے, دن کے ساتھ آ رہے ہیں. اب جسٹس سسٹم دیکھ لیں کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم یہ ہے کہ غریب کی وہاں رسائی نہیں ہے. یعنی یہ سارے معاملات ہیں کہ جن کے لیے سسٹم لانا پڑے گا لوگوں کو. اگر اوپر جو بیٹھا ہوا ہے, اگر دیکھیں اگر کوئی چشمہ ہے اس کے اندر 100 چیزیں گندگی کی ڈالیں, آپ ہمیشہ اس کو پاک پانی کہیں گے. لیکن اگر کوئی گندا نالا ہے اس میں سے 100 اس کی صفائی کر لیں, ہمیشہ وہ گندا نالا ہی رہے گا, اس کے اندر گندگی رہے گی. اوپر ہمارا منبع اگر درست ہو جائے تو پھر نیچے آنے والی ہر شے اگر تھوڑی بہت ہی غلاظت ہوگی تو وہ غلاظت نہیں رہے گی. ہمیں منبع درست کرنا ہے, ہمیں قوم کو سسٹم دینا ہے, ہمیں قوم کو ایمپاور کرنا ہے, ہمیں نئے صوبے بنانے ہیں, ہمیں سارے معاملات. آپ دیکھیں 1000 کروڑ کے منصوبے ہیں, وہ سوال پوچھیں گے کہ کون سا سسٹم آپ چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ سوال میں اس جو ہے وہ کال کے بعد پوچھتا ہوں. کون ہے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہیلو, اچھا چلیں ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے. نیکسٹ کال ہے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم, میں امان بول رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام, فرمائیں. جی گزارش یہ ہے, جی بولیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے دو چار 5 سوال بڑے اچھے کر دیے, میں آپ کو ان کا جواب دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ وہ تو بیریئر توڑنے آئے تھے نا. جی اگر وہ بیریئر توڑنے آئے تھے تو ان کا جو اپنا قادری صاحب کا مکان تھا اس کے اندر گولیاں کیوں ماری ہے؟ بیریئر کیا مکان کے اندر بنے ہوئے تھے؟ آپ دوسری چیز آپ اگر دیکھیں نا اس کے ARI کے اوپر آپ دیکھیے, وہ دکھائیں گے 9 بجے, ضرور دیکھیے گا. وہ اس لیول پہ سے مارے گئے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے ARI کو پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے 15 دن کے لیے. پیمرا نے فوری نوٹیفیکیشن جاری کر کے ARI کو 15 دن کے لیے بند کر دیا ہے. اس لیے یہ صحافتی آزادی ہے. اس لیے کہ ان کو اس بات کا اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ سچائی لوگوں تک پہنچے. بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ ذرا سنیے, تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس میں اگر ایک شخص ایک بات کر رہا ہے تو اس کو پہلے پروف تو کرے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہ بنایا تھا جو تحفظ پاکستان اور تحفظ تشدد کا جو لا بنایا تھا نا, اس لیے بنایا تھا کہ جس چیز کو بھی کہے اس کو کہہ دیں کہ جی یہ اپنا وہ ہے دہشت گردی ہے, غداری ہے. آپ مجھے بتائیے PhD کے اوپر اپنا حسنین محی الدین کے اوپر جو ڈاکٹریٹ ہیں ان کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ مجرم ہے, انہوں نے دہشت گردی کر دی تھے. اب آپ دیکھیے ایک اسٹیپ پہ چلتے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج جو ہے وہ FIR درج کروائی گئی ہے, اور وہ اس FIR کے اندر وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو اور کئی افراد کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. اور اس FIR کے نامزد کرنے کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ نے حکم دیا اور رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. اور کیا کیا, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں, بتاتا ہوں آپ کو. آپ مجھے موقع دیجیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 2 آدمی جب لڑتے ہیں نا تو دونوں تھانے میں جاتے ہیں اور FIR لکھاتے ہیں.
اگر کسی کو کوئی پیسے چاپ دیتا ہے تو اس کی FIR اچھی طرح لکھی جاتی ہے, جو پیسے نہیں چاپتا اس کی نہیں لکھی جاتی. اب انہوں نے FIR لکھی ہے اور لکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہے جو ہمارے ہیں اور ہم ان کو پروف کرنا چاہتے ہیں, اور آپ دیکھیے سرکمسٹانسز کیا کہتے ہیں. سرکمسٹانسز کو دیکھیے. جہاں تک سوال ہے آپ کے جو ہے جنہوں نے گولیاں ماری ہیں, جنہوں نے حملہ کیا جا کے, انہیں کو آپ ٹھہرا دیں کہ یہ جو ہے وہ ہے اپنا دہشت گرد ہیں, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ دیکھیے بات سنیے, آپ کو ایک بات میں ایسی بتاؤں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے 25,000 پولیس میں بھرتی کیے تھے. وہ سارے کے سارے مجرم, آپ کہیں گے ثبوت. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پاکستان کا کوئی اچھا کام بھی نظر آتا ہے, یا صرف آپ تنقید برائے تنقید پر ہی یقین رکھتے ہیں؟ جی نہیں, میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا, میں آپ کو وہ آئینہ دکھا رہا ہوں جس کے اندر کل کی 16 جون کا عکس ہے سارا. انہوں نے, اور یہ کو دیکھیے گا مارشل اسد خان کی کتاب کے 200 پیج نمبر 200 کے اوپر یہ اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے 25,000 کیے تھے. اب آپ نے دیکھا یہ پولیس والے جو تھے, اگر یہ بالکل اتنے فرشتہ صفت تھے تو یہ کل کہاں تھے؟ اور ایک بدمعاش آدمی ان کے آگے چل رہا ہے, پیچھے پولیس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا موقف جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے, آپ کا موقف ہم تک پہنچ گیا. بہت شکریہ. ارشد کھٹانا صاحب, ارشد کھٹانا صاحب, نہیں میرا جو سوال ہے آپ اس کا جواب دیں. جی جی ٹھیک. کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے, پاکستان کے اندر کوئی صرف ایک عالم دین تو نہیں ہے نا, پاکستان سب کے لیے ہے, اور ہر ایک طبقہ جو ہے اور ہر ایک مکتبہ فکر, ہم اس سب کی قدر کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے سانحے کے اندر سید منور حسن بھی تو موجود ہے نا, انہوں نے ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں آیا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, بڑی معتبر شخصیت ہیں, بڑے قداور سیاسی رہنما ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان کا بیان نہیں آیا. اور اس کے ساتھ جو ہے اور کئی ایسے علماء ہیں, اور اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ان کا جو غالب خیال یہ ہے کہ ان کا تعلق جس مکتبہ فکر کے ساتھ ہے ان کے ساتھی وہ تو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پیر اسناد شاہ صاحب. تو اس کا قصوروار آپ ہر وقت سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں, علماء کا بھی تو کوئی کردار ہے نا, وہ کیوں ایک پیج پہ نہیں ہے؟ شاہ جنجوہر صاحب آپ نے جو یہ سوال کیا نا, ایک تو میں ڈاکٹر صاحب والے سوال کا ایک جلدی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حکومتیں ٹھیک ملک کو کرنا چاہتی ہیں نا تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حالات تھے ان دنوں, ان ملکوں کے, ان لوگوں کے, اور اللہ کے فضل و کرم سے کیسی تبدیلی آئی. اور ابھی اس ماڈرن ورلڈ میں مطیر محمد نے ملیشیا میں جب حکومت کی, اور بہترین طریقے سے, ایسے طریقے سے کی کہ ملیشیا کو ٹائگر بنا دیا. اب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں, یہ لالچی لوگ ہیں, یہ بدبخت. جب ان کا مفاد ہوتا ہے تو یہ بیان دیتے ہیں, جب ان کا مفاد نہیں ہوتا تو یہ بیان نہیں دیتے. اب منور حسین کو یا فضل الرحمان کو, لیکن بات یہ ہے پیر اسناد کو, سارے قابل قدر علماء ہیں, ہم ان سب کی قدر کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب علماء کے اندر ہی اتحاد نہیں ہے اور اتحاد ان کے اندر نہیں ہے, الزام سیاستدانوں پہ. وہ یہ سیاستدان بھی خراب ہیں, علماء بھی خراب ہیں. یہ سارا طبقہ پاکستان میں ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مرد کلندر آنا چاہیے. میں آپ کی طرف آپ کی طرف واپس آتا ہوں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سجاد راجہ بول رہا ہوں جی, لیڈ سے. جی 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 فرمائیں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو مطلب مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, بڑا انفارمیٹیو اور بڑے اہم ایشو کے پہ آپ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تو خصوصاً ارشد کھٹانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. جی وعلیکم السلام. گزارش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا مطلب اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لاہور میں مطلب پاکستان کے جو حالات ہیں, اگر ہم 1947 آن ورڈ اس کو دیکھیں تو دن بدن ہمیں مطلب ہر نیا دن ہمارے لیے مسائل ہی لے کے آتا رہا ہے. پچھلے 67-68 سال میں جو صورتحال رہی ہے, اب جو پوزیشن اس وقت ہے, حالات سب کے سامنے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے بڑا امپارٹنٹ سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک پلان اے ہوتا ہے اور دوسرا پلان بی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان گئے ہیں, جس سسٹم کو انہوں نے چیلنج کرنے کا اعلان کیا
اس سسٹم کو چیلنج کرنے کا حال تو انہوں نے دیکھ لیا. اب اگر وہ جاتے ہیں, گرفتاری ہوتی ہے, پلان بی کیا ہے؟ ہر ایک شخص کا ایک پلان ہوتا ہے, اور وہ اگر وہ پلان فیل ہو جاتا ہے, ایک بندہ گرفتار ہو جاتا ہے, خدا نہ کرے وہ بندہ رہتا ہی نہیں ہے, تو اس کے بعد کیا اس کی جو موومنٹ ہے, جو اس کا مشن ہے, اس کا کیا بنے گا؟ آپ پاکستانی قوم کے انہوں نے ایک ہوپ لگائی ہے کہ یہ ہو جائے گا, خواب دکھائے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, غریبوں کو مکان ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ اس وقت بڑی پیک پہ ہے, وہ ایک امید لگا بیٹھے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب کا پلان اے فیل ہوتا ہے تو پلان بی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا کوئی پلان بی نہیں ہے, صرف پلان اے ہے. انقلاب ہوگا, انقلاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا, سسٹم تبدیل ہوگا, عوام ساتھ کھڑی ہوگی, اس ملک کے اندر صرف پرامن طریقے سے ہوگا, سبز ہوگا, اس کے اندر کسی قسم کا تشدد ہم برداشت نہیں کریں گے. قادری صاحب نے ساری زندگی جو اپنی, میں تو آپ کو پتہ ہے میں ابھی شامل ہوا ہوں, اس سے پہلے میں دیکھتا رہا ہوں, ان کو بڑا تجزیہ کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی تحریک منہاج القرآن اور یہ جو پاکستان عوامی تحریک کے لوگ ہیں انتہائی کمیٹڈ, اور ہم نے انقلاب اور سبز انقلاب, کوئی انقلاب سبز نہیں ہوتا. دنیا پوری کے اندر جہاں جہاں بھی انقلاب آیا ہے, آپ نے یہ 2 دن پہلے دیکھ لیا کہ ہر جگہ پہ سرخ تھا, زمین جو ہے وہ خون سے سرخ تھی. دیکھیں انقلاب گرین نہیں ہوتا. انقلاب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انقلاب ہم سبز ہوں گے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوگا, اگر سرخ ہوا تو ان کی طرف سے ہوگا. ہمارا انقلاب سبز ہے. آپ سے یہ جواب ہم لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہم اپنے صرف سینے ہی رکھیں گے, بندوقیں نہیں رکھیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, اس کی املاک کو نقصان پہنچانا, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, اس کے اندر پیدا ہونے والی ہر چیز ہماری اپنی ہے. اس کی املاک کو ہم کبھی بھی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. بالآخر ہم نے اس کو پے کرنا ہے. یہ تو سوال ہم اپنی نسلوں کو کسی قسم کے نقصان میں کبھی نہیں ڈالیں گے, کوئی برے سے برا وقت کیوں نہ آ ایک جائے. آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا, اور اس سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی فون لائن پہ کون ہے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبدالرؤف ہے, میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی عبدالرؤف صاحب, ویلکم ٹو دا شو. وہ جو آخری سوال آپ نے پوچھنا ہے ان سے, وہ بھی مجھ سے ہی پوچھ لیجئے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب پولیس والے رات کے 1 بجے گئے تھے وہاں سے وہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے, تو چونکہ طاہر القادری صاحب کا یہ دعویٰ کہ ہم پرامن ہیں, تو ان کو قانون کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا. ان کو کہتے کہ تم ہٹا لو, ہم ملک میں ہنگامے نہیں چاہتے, ہم توڑ پھوڑ نہیں چاہتے, ہم قانون سے ٹکر نہیں لینا چاہتے, تم ہٹا لو. اور اگر وہ آگے سے مداخلت کرتے تھے اور ہٹانے نہیں دیتے تھے تو پھر پولیس کو چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ دیکھو ہمیں اوپر سے آرڈر ملا ہے, ہم قانون کے پابند ہیں, ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, تم کیوں راستے میں مداخلت کرتے ہو. اگر وہ پھر بھی باز نہ آتے تو پولیس والے اپنے افسران سے کہتے کہ بھائی یہاں تو یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ ہمیں گولی چلانی پڑے گی, لہٰذا ہم ایسا کام. عبدالرؤف صاحب, کچھ کہہ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کورٹ آرڈر ہوتا ہے تو پولیس اس کو سمن جاری کرتی ہے اور لے کے جاتی ہے کہ اس آرڈر کی ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اور اگر اس کے نتیجے کے اندر آپ کو پتہ ہے ایسا ہی قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہوئی, اور اس کے بعد کورٹ نے آرڈر کیا کہ راولپنڈی کے اندر ایک ایسی بستی موجود ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کہ جس کے اندر 400 سے 500 گھرانے افغان پناہ گزین کی ہیں, اور اس افغان پناہ گزینوں کی بستی کو ہٹانے کے لیے قومی اسمبلی نے قرارداد پیش کی. جب پولیس وہاں پہ گئی تو یہ واپس آ گئی, اور واپس آ کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ لوگ بڑے ٹیرورسٹ ہیں, ہمیں خطرہ ہے کہ وہ لوگ مدافعت کریں گے اور وہ جوابی فائرنگ کر کے ہمیں مار دیں گے. پولیس واپس آ گئی. آج بھی اگر آپ کا اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بستی وہیں پہ وہیں موجود ہے, جبکہ اس کے متعلق قومی اسمبلی کے اندر تمام سیاستدانوں نے کہا کہ جتنے ٹیرورسٹ ہیں, حتیٰ کہ آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھی جو حملے ہوئے ہیں ان کے آپریٹر بھی وہاں پہ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب, یہ بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے خیالات کا, آپ کا سوال ویلڈ تھا, مگر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس صورت میں آپ مدد کس سے مانگیں گے؟ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جب پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, پاکستان کے 99% لوگ جو پس رہے ہیں, جب عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تو ہمیں کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کسی پر رلائے کرتے ہیں. قوم نے پہلے بھی دیکھ لیا, لاکھوں الزامات لگے,
عوامی تحریک کے پیچھے دنیا کی کوئی چیز سوائے اللہ کے اور عوام کے نہیں نکلی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آج بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں اگر کوئی ہے مائی کا لال، پوری دنیا کی ایجنسیاں موجود ہیں، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے، لا دو، ثبوت لا دو، ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے سوائے عوام پاکستان کے۔ آج دیکھ لیں کہ جو ایجنڈا پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے پہلے پیش کیا، آج یہ حکومتیں بھی اسی طرف جا رہی ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے الیکشن سے پہلے کا، آج اس حکومت نے پیش کر دیا۔ جس الیکشن کو رگ پروفیسر طاہر القادری نے الیکشن سے پہلے کا، آج عمران خان بھی اسی ایجنڈے پر ہے۔ دیکھیں جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی پوری کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کرنے والی کاف لیگ نے، جس نے دنیا کی ہر قسم کی طاقت کاف لیگ کے بارے میں ساتھ ہونے کے باوجود، میں ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ رکوں گا۔ کاف لیگ کے بارے میں تو خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ کسی جماعت کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو ہر چڑھتے ہوئے اقتدار کے پجاری ہوتے ہیں، جہاں سے انہیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی ملے گی وہ وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ سے میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، میں اسی کو لے لیتا ہوں، میں اسی کو انٹرٹین کر لیتا ہوں، ان دو اشخاص کو ہی لے لیں جو ایک پرائم منسٹر بنا، ایک ڈپٹی پرائم منسٹر بنا، جنہوں نے بلا شرکت غیر پورے صوبے کے اوپر اور ملک پر حکومت کی، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سسٹم عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ انہیں پتہ ہے اگر سسٹم تبدیل نہ ہوا تو یہ لوگ ہمارے بھی گربانوں کو پکڑیں گے۔ جس نے اس ملک پر حکومت کی، عوام پر جبر کیا، عوام پر تسلط قائم کیا، اپنی مرضی مسلط کی، عوام کو پسپائی کی طرف لے کے، عوام کو جہالت کی طرف لے کے، اندھیروں میں لے کے، آپ اس کو کہتے ہیں ایجنڈا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی پلان ہے۔ ممکن ہے جو چیز آپ کے نزدیک غلط ہے، دوسرے کے نزدیک حالات کو درست کرنے کے لیے وہی سب سے زیادہ کارآمد حل ہے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر جا رہا ہے، سب کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ دو شخصیات کی جنگ ہے دراصل میں فیملی میٹر، لیکن عوام کو بلا پھسلا کے پھر لڑایا جا رہا ہے، اور آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا؟ آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک نظریہ ظلم کا، جبر کا، 35 سال کی ان کی حکومت، انہوں نے پورے صوبے کے اوپر، ملک پر تیسری دفعہ پرائم منسٹر، اور مسلسل صوبے کے اندر یہ وزیر اعلیٰ، یہ ایک تسلط ہے ان کا۔ جب ان کے خلاف جس شخص نے آواز اٹھائی، جس نے ان کو اندر سے جا کے دیکھا، جس کو یہ کندھوں پہ اٹھا کے، جنہوں نے ان کو عمرے کروائے، جن کے یہ قدموں چرنوں کو، خاک کو اپنی آنکھوں کا وہ خزینہ سمجھتے تھے، جب انہوں نے ان کو دیکھ لیا کہ اندر سے یہ اقتدار کے پجاری ہیں، ان کو عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ نظریہ پاکستان، جو حال انہوں نے نظریہ پاکستان کے ساتھ کیا، لیکن نظریہ معذرت کے ساتھ نظریہ پاکستان کے ساتھ کون مخلص ہے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اور نظریہ پاکستان ہے کیا تھا یہ خود متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اس نظریہ پاکستان کے اوپر ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے اور آپ سے زیادہ جاننا چاہیں گے۔ آخری سوال میں چودھری محمد ارشد کھٹانہ، معروف سیاسی اور کمیونٹی رہنما، آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ چودھری ارشد کھٹانہ صاحب، 1 منٹ آپ کے پاس ہے، دنیا پوری آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات وہ ریکارڈ ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں آپ کسی کی سائیڈ لینے والے بھی نہیں ہیں، لیتے بھی نہیں ہیں۔ مجھے سچ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر خدا نہ کرے اگر قتل و غارت گری ہوتی ہے تو ذمہ دار کون ہوگا، اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میرے خیال میں شاہ ججوا صاحب، پاکستان پر یہ سب لوگ اب کرم کریں، اسے معاف فرما دیں۔ یہ مولوی ہوں، یہ چاہے سیاستدان ہوں، انہوں نے اس ملک کو لوٹا، اس کو لوٹ رہے ہیں، عوام کی کوئی حالت ہی نہیں، غریب آدمی پس رہا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ایک عبوری حکومت بنے 3 ماہ کے لیے، جتنے گنڈے، جتنے لوگوں نے مال کھا رکھا ہے ان سب سے وہ لیا جائے، اور صاف کردار کے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح ایک انقلاب آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، تھینک یو ویری مچ۔ معزز ناظرین، نیکسٹ ویک کو فرائیڈے کو بفضل خدا آپ کے ساتھ نئے موضوع، نئے مہمان، ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔